بیوی پر ساس سسر کی ذمہ داری تو بہت بات کی بات ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بیوی پر گھر میں خامد کے لیے بھی کھانا پکانا شرعی طور پر ضروری نہیں ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ ایک ہوتے ہیں شرعی حقوق اور ایک ہوتے ہیں اخلاقی. شرعی طور پر تو ٹھیک ہے کہ بھی اس پر صرف اپنے خامد کا حق ہے کہ اس کے فرائض زوجیت ادا کرے، باقی نہ اس کے ذمہ کوئی پکانے کی بات ہے، نہ اس کے لیے کوئی کھانے کی بات ہے. اسی طرح نہ اس کے سسر اور ساس کے لیے خدمت کی ضرورت ہے. لیکن ایک ہوتے اخلاقی، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کا خیال رکھے کہ ساس سسر آخر وہ بھی تو ماں باپ کے برابر ہیں. تو آدمی اگر تم نہیں رکھو گی تو تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہارے ماں باپ کی بھی تو نہیں رکھے گا نا. تو اس لیے اصول یہ ہے کہ آدمی اچھی طریقے سے عاشروہن بالمعروف، اچھا طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کریں تاکہ ہمیشہ گزارا ہوتا رہے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعت پڑھی تھی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم، اور یہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جنید جمشید کی اس نعت پر علماء نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کر دے میرے آقا نظر کرم. تو کیا یہ شرکیہ اشعار نہیں ہیں؟ گزارش یہ ہے جی کہ اگر اس سے مراد اللہ کی ذات ہے تو پھر تو کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ سب کا آقا تو خدا ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور اگر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وہ بدبینائے مجاز کہہ رہا ہے، حقیقت نہیں کہہ رہا، تو پھر مجازاً وہ بھی شرک نہیں بنے گا. ایک بہت ضروری سوال ہے. یو کے میں قانونی طور پر صرف ایک شادی الاؤ ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں نے ایک قانونی طور پر شادی کی ہوئی ہے اور ایک شرعی طور پر صرف نکاح کر کے بیوی کو رکھا ہوا ہے. وہ قانونی تو حیثیت نہیں ہے، شرعی طور پر تو ظاہر ہے بیوی ہے، لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس بیوی کے کیونکہ قانونی طور پر کوئی حقوق نہیں ہے، نہ وہ پیسوں کا مطالبہ قانونی طور پر کر سکتی ہے نہ کچھ اور. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر دوسری بیوی رکھی ہوئی ہے اس کے کوئی حقوق پورے نہیں کر رہے، صرف ازدواجی تعلق کی حد تک اس کو رکھا ہے، نہ گھر آتے ہیں نہ اس کو خرچہ دیتے ہیں نہ کچھ. وہ کہتے ہیں بس ہمارا اتنا ہے اور نہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے. تو اس کا اور یہ بہت سارے ایسے جو دیندار لوگ ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ظاہر یہ ہے جی کہ شریعت نے تو ہر انسان کو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو 4 بیویاں وہ رکھ سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر وہ ایک بیوی تو رکھتا ہے کہ بھی یہ تو واقعی میری حقیقی بیوی ہے اور ایک اس سے نکاح کر لیتا ہے لیکن صرف اس سے ازدواجی ضروریات پوری کرتا ہے اور کوئی نہیں رکھتا، لیکن اس کو خرچہ وغیرہ ہر چیز دے گا، تو اگر واقعتاً اس سے بھی نکاح کیا ہے تو وہ بھی بیوی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ فرضی ہے اور وہ غیر فرضی ہے. جب نکاح ہو جائے تو دونوں بیویاں ہو جاتی ہیں اور دونوں کے حقوق ان کو ادا کروانا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں. ایک صاحب ہیں جی، وہ دبئی سے، ان کا سوال ہے کہ میں CCTV کیمروں کا کام کرتا ہوں اور مجھے کرنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. تو اس میں بعض اوقات کیا اکثر اوقات غیر محرم خواتین کو بھی دیکھنا پڑتا ہے بامر مجبوری. تو اس میں شریک وہ تو بتاؤ چیکنگ ہے نا جی، وہ اپنی خوشی سے یا شہوت سے تو نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے کہ اگر غسل فرض ہو اور نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ نماز کا وقت گزر جائے گا تو کیا کریں؟ نماز کا وقت چاہے گزر بھی جائے، بغیر وضو کے یا بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ آرام سے غسل کرے، حتیٰ کہ جیسے آیا ہے کہ بھی اگر اس نے ساری کر دی یا نہیں کر سکتا ہے تو ساری بھی کر لے اور بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میری والدہ کا 10 دن پہلے انتقال ہوا ہے، ایصال ثواب کا کیا طریقہ اختیار کروں جس سے میرے دل مطمئن ہو جائے؟ ایصال ثواب کا سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ جاری کریں. جیسے پانی کا انتظام ہے، کہیں نل لگوا دیں، کہیں کنواں نہیں ہے کنواں بنوا دیں. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو جہاں مدارس ہیں وہاں دینی کتابیں رکھوا دیں، قرآن شریف رکھوا دیں، تاکہ جب تک وہ پڑھا جائے گا تمہاری والدہ کو ثواب ملتا رہے گا. مہاراشٹر انڈیا سے سوال ہے کہ مکی صاحب کو کیا لگتا ہے کہ کس عمل کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا کہ آپ حرم میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ محض خالص اللہ کی عنایت ہے اور اپنے والدین کی اور بزرگوں کی دعا ہے. حضرت ایک سوال یہ ہے، جب لوگ ابھی بغیر احرام کے یعنی عمرے میں نہیں ہوتے ہیں
لیکن احرام باندھ کے عمر کی عہد بنا کے ہاں مطاف طواف کر، چونکہ رسول نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے نا، تو اس لیے اگر کر لے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، مجبور ہے کیا کرے کہ اس کو طواف ہی نہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کسی کو نہ روکو، سواء العاکف فیہ والباد۔ رمضان میں اگر بہت زیادہ تھوک آئے اور نماز کے دوران بھی ایسی حالت ہو کہ تھوک آئے تو وہ نکلنے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ اگر بہت زیادہ ہو تو ٹوٹ جاتا ہے، اگر معمولی ہو تو پھر نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں مجھے بہت زیادہ تھوک آتی ہے تو اب میں کیا کروں؟ اگر میں نگلوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور منہ میں رکھنے باہر کپڑے میں ڈال لے۔ ٹھیک ہے۔ بھارت سے یہ ایک سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے تو پھر تو اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ فلانا آدمی غیر مسلم ہو کے ہی مرے گا، تو پھر وہ اس کی سزا کیوں پائے گا جب یہ تو اللہ کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے پہلے سے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، لیکن اس کو اختیار بھی دیا ہے کہ چاہو تو اسلام لے آؤ، چاہو تو کفر پہ رہو۔ ومن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تو جب اس نے کفر قبول کر لیا تو کفر کی سزا بھی لے گی۔ یہ سوال ہے کہ مکی صاحب کا درس دوبارہ کب شروع ہوگا اور بند کیوں ہے؟ انشاءاللہ شروع دوبارہ تو ہوگا رمضان شریف کے بعد، اور بند ہوا تھا جب کرونا لگا تھا نا جی، تو لاک ڈاؤن ہو گیا، جب سب کو بند ہو گیا میرا بھی بند ہو گیا۔ ایک صاحب انگلینڈ سے آئے، اس دوران میں جب یہاں پر ذی الحج کا شروع ہو چکا تھا اور مکہ میں انٹری بند ہو جاتی ہے جی، ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب میں جدہ اتر کے مدینہ چلا جاؤں گا، لیکن جب وہ جدہ ایئرپورٹ اترے تو ان کو وہاں پہ ایک اپلیکیشن کے ذریعے اجازت مل گئی۔ اب وہ یو کے سے جب آئے تھے تو عمرے کی نیت سے نہیں آئے تھے، اب وہ جدہ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کے چلے جائیں یا کیا کریں؟ کہاں مدینہ شریف جانے کے لیے احرام کی ضرورت ہی نہیں، مکہ اب وہ عمرے کے لیے اگر صرف عمرہ کرتے ہیں صرف عمرے کے لیے ہے تو ٹھیک جدہ سے باندھ لیں۔ ہاں بالکل۔ پاکستان کب تشریف لا رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی ارادہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن ابھی تو 16 سال ہو گئے میں نہیں جا سکا، صرف پاکستان نہیں بلکہ اور بھی کسی ملک میں نہیں جا سکا۔ اس کی وجہ کچھ میری بیماریاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں کہ اتنا لمبے سفر کر دیں۔ پہلے تو صحت تندرستی تھی نا جی تو برداشت کر لیتا تھا، اب برداشت نہیں ہوتا، پھر میں اپنے لیے ایک آدمی رکھوں، پھر ایک ویل چیئر رکھوں جو مجھے اس پر کھینچ کے لے جاتا ہے، اس مجبوری سے میں نہیں جا رہا، ورنہ ارادہ میرا اب بھی ہے کہ میں رمضان شریف کے بعد شاید جاؤں۔ سورہ ملک روزانہ پڑھنے کے بجائے اگر صرف سنی جائے تو وہ افضلیت ملے گی جو پڑھنے پر ہے؟ نہیں، پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ جب پڑھے گا تو دونوں کام ہوں گے نا، پڑھے گا بھی سنے گا بھی، ادھر تو صرف سنے گا لیکن پڑھے گا نہیں۔ سفر کے دوران بغیر کسی عذر کے نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں؟ یہی تو عذر ہے کہ سفر ہے، اور عذر کیا ہوگا؟ من کان منکم مریضا او علی سفر، یا بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو سفر بھی تو عذر ہی ہے نا، لیکن اپنے اپنے وقت پہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سفر کی مجبوری کی بنا پر جمع بھی کرنی ہو تو مثلا ظہر کی نماز کو لیٹ کر دے، اس کو آخری وقت میں پڑھے، جب اس سے فارغ ہو جائے تو 5-10 منٹ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے تو اب عصر بھی ہو جائے گی اور ظہر بھی وقت بھی ایک ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہوگی اپنے اپنے ٹائم پر، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ کتاباً موقوتا، یہ معین وقت ہے اللہ کی طرف سے، اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن باقی ائمہ اجازت دیتے ہیں، امام صاحب اجازت دیتے ہیں صرف اسی طرح سے، اور ان کے پاس بھی دلیل ہے حدیث سے کہ حضور سفر میں تھے تو صحابہ نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہے، اور الصلاۃ امامکم، چلو 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 چلو، پھر سفر کرتے رہے، پھر کافی دیر گزر گئی، پھر صحابہ نے یاد دلایا الصلاۃ وما، آگے چلو، پھر چلتے رہے، پھر تیسری دفعہ صحابہ نے یاد دلایا، انہوں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے لیکن آخر وقت میں ہم یہ نماز پڑھیں گے، اول وقت میں دوسری پڑھیں گے۔ اگر پاکستان میں کوئی حنفی ہے اور وہ وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے جس طرح سے یہ ہے تو وہ جائز؟ وہ بھی مانگ سکتا ہے، حنفی بھی ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتا ہے، چونکہ دعا دونوں شکل میں ہے۔ اتحاد امت جو ہے وہ وقت کی ضرورت تو ہے، لیکن دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث حضرات کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہا ہوا ہے، تو یہ لوگ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ گزارش ہے جی کہ پہلے ہمیں تو اکٹھے کرنے کا کوئی ایسا حکم بھی نہیں ہے سرکاری طور پر، شرعی طور پر کہ ہم لازم ان کو اکٹھا کریں، لیکن امکان ایسا ہو کہ ہماری تقریروں کا اور درس کا
رخ ایسا ہو کہ دوسرے پر ناجائز تنقید نہ ہو، تو وہ شرعی ذریعہ بن جائے ایک دوسرے کو اکٹھا کرنے کا، یا صرف بنیاد بنا لیں قرآن و حدیث کو، تو اس پر جب اتفاق ہو جائے گا تو اکٹھے ہو جائیں گے۔ مانچسٹر سے ایک صاحب کا سوال ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ کچھ مسائل میں دیوبندی، کچھ میں اہل حدیث اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن چاروں فقہوں سے باہر نہیں جاتے، تو کیا ایسا کرنا؟ یہ ناجائز ہے بالکل۔ پھر تو یہ ہے کہ خود پانچواں امام ہے، یعنی ان چاروں اماموں کو یہ جانتا بھی ہے، ان کی فقہ بھی جانتا ہے، اور پھر حسب منشا جہاں دل کرے اس پہ، یہ ناجائز ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ جنات انسان کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے، پہنچا سکتے ہیں، کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیونکہ جنات کو بھی اتنی اللہ نے طاقت دی ہے نا، یہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس کا تخت اٹھا کے اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ تو اگر تخت اٹھا کے لا سکتا ہے تو دوسرا نقصان بھی لے سکتا ہے۔ اسی طرح کئی جنات جو ہیں، مرد جو ہیں وہ اور لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، اور کئی جنات لڑکیاں جو ہیں وہ مردوں پہ عاشق، تو یہ نقصان تو ہے نا جی، نقصان دے سکتے ہیں۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ اسلام میں موروثی سیاست یا ہوتا یہ ہے کہ باپ کے بعد اس کا جو بیٹا ہے، یہ تو شریعت کا فیصلہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے وراثت رکھی ہے، وہ تو ملے گی۔ نہیں، سیاسی طور پر اور مثال کے طور پر اگر ایک والد ہے، اس کا وہ محتمم ہے ادارے کا، ہاں جی، اس کا بیٹا، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی نہ بھی ہو، وہ بیٹا ہے، وارث بنے گا اور اپنا حق لے گا۔ چلیں، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ومن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔